بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمام مخالفتوں کے باوجود مکہ میں اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر ایک میٹنگ منعقد کی۔ دارالندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ کلاب کا نامور بیٹا قسی اس کا بانی تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ دارالندوہ میں قریش کا اجتماع اس کی دلیل تھا کہ کوئی بڑا معاملہ درپیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ شاید قسی کے زمانے سے لے کر اب تک قبیلوں کے سرداروں کا اتنا بڑا اجتماع دارالندوہ میں نہ ہوا تھا۔ لوگ ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ان نادانوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ میٹنگ تھی۔ قریش کی قوم عظمت اور آبائی دین کی زندگی اور موت کا فیصلہ آج ہونے والا تھا۔ شیوخ قریش جہاں دیدہ، تجربے کار، بہادر اور بے باک، تلوار کے دھنی، جو اپنی بات پر آ جائیں تو شراب نوشی کی محفلوں کو ذرا سی دیر میں قتل گاہ بنا دیں۔ بہت دیر کی گفتگو کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی آپ کے ساتھ فنا ہو جائے گا اور ان کے ساتھی بے سردار فوج کی مانند ہو جائیں گے۔ ان کی ہمتیں اپنے پیشوا کی دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ ان کی ہمت باندھنے والا ہی کوئی نہ رہے گا۔ یہ محمد کا فیض محبت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے جو یہ مسلمان موت سے کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محمد ہی نہ رہے تو یہ بیچارے خود شکست مان لیں گے۔ اب یہ بات طے ہونی باقی رہی کہ اس تجویز کو عملی جامہ آخر کس طرح پہنایا جائے۔ کسی نے کہا محمد ابن عبداللہ کے گلے میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک مکان میں قید کر کے مکان کے دروازوں اور روشندانوں کو مٹی سے بند کر دو یہاں تک کہ وہ اپنی موت مر جائے۔ چند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا کہ یہ تدبیر کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی، یہ خبر چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی طرح پھیل کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے جتنی عقیدت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو محمد ابن عبداللہ کو چھڑا لیں گے اور طاقت پا کر ہم کو بھی مٹا دیں گے۔ ایک بوڑھے نجدی نے جو اس میٹنگ میں شریک تھا کہا، اے میرے بھائیوں، یہ تدبیر مناسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ایک تیز مزاج اور کڑوے دل سرکش اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ کہیں بھی جائے، چاہے مرے چاہے جیے۔ ایک دوسرا شخص بولا، بھائیوں، یہ تدبیر بھی چلتی نظر نہیں آتی بلکہ شاید الٹی پڑے گی۔ کیا تم لوگوں نے محمد کی دلکش باتوں کو فراموش کر دیا؟ وہ جس سے بھی باتیں کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس لیے یہ شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے لوگ اس کے ہو جائیں گے۔ شیخ نجد کی جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ سوچ وچار ہونے لگا۔ کسی فیصلے پر پہنچے بغیر قریش کے لوگ محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت دیر تک غور و فکر ہوتا رہا۔ ہر شخص اپنے خیال و فکر کے مطابق عقل دوڑانے لگا۔ شیخ نجد کے اعتراضات نے سب کو محتاط بنا دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آخرکار ابو جہل کے دل میں ایک ترکیب آئی، ہونٹ ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے۔ وہ کہنے لگا، بھائیوں، محمد ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ نعوذ باللہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔ بنی ہاشم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے
کہ مکے کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جواں مرد منتخب کیا جائے۔ یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں، اور جب وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ ان پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور پھر اتنے بہت سے بنی ہاشم کی بھی انتقام لینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ تمام مشیروں کی پیشانیاں مسرت سے جھوم اٹھیں۔ سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور قابل عمل ہے۔ ابو جہل کی فراست اور ہوشمندی کی داد دی کہ اس نے کس قدر کامیاب تجویز اور کارگر اسکیم پیش کی ہے۔ پیر نجد جو اب تک بہت سی تجویزوں پر تنقید کر چکا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس سکوت میں رضامندی چھپی ہوئی تھی، یعنی یہ کہ ابو جہل نے چلنے والی بات کہی ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ دارالندوہ کے آس پاس پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر نہ آ پائے۔ چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے۔ بعض کافروں نے اپنے خاص گھر کے لوگوں کو بھی یہ بھید نہیں بتایا تھا، اس لیے کہ منہ سے بات نکلتے ہی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ رازداری کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی شخص پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ ایسی حالت میں اپنی جان جگر پر بھی اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کفار قریش مسرور تھے۔ ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا۔ ان کے حاشیے خیال میں ایک بار بھی یہ بات نہ آئی تھی، اور اس حقیقت کا خطرہ بھی ان سیاہ بادلوں کے دلوں پر نہ گزرا تھا کہ نبوت کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے، اور جس خدا نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے۔ الہام و وحی کی حقیقت ہی سے یہ لوگ ناواقف تھے۔ لات و حبل کے پوجنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے خطروں سے آگاہ کرتا ہے، جس کی مشیت اور قدرت تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے برگزیدہ بندوں پر چھپی ہوئی باتیں اور پیش آنے والے واقعات وقت سے پہلے ظاہر کر سکتا ہے۔ ان ظالموں کو تو بس یہی نظر آتا تھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے اور عبد المطلب کا پوتا ہے۔ ہماری ہی طرح وہ کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم قریشیوں کے مانند ہی بازاروں میں بھی اسے جانا پڑتا ہے۔ انسان کی فطری حالات میں وہ ہم جیسا ہی ہے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر کیسا بندہ؟ رحمت للعالمین، سراج منیر، رؤوف الرحیم۔ اس کی یہ شان ہے کہ جس انسان کے لیے وہ جنت کی خوشخبری اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان فرما دے، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق و معانی کے اصرار کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ ہاں وہ سوتا ہے، مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ مکہ کے بامدر اور صحرا کے ببولوں اور کھجوروں کو جو آنکھ دیکھتی ہے، اس کے سامنے اسرار فطرت اور موضع قدرت کے صحیفے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے ذکر کو خود اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نیچا نہیں کر سکتی۔ محمد ابن عبداللہ سے جنگ در حقیقت خدا سے جنگ ہے، اور خدا پر کوئی طاقت فدا نہیں پا سکتی۔ محمد رسول اللہ کے لیے نصرت و ظفر مقدر ہو چکی ہے۔ تم کافروں کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی۔ مت غرور کرو اپنی کثرت تعداد پر۔ محمد کی ذات روشن چراغ ہے جسے انقلاب کا کوئی جھونکا بھی
بجھا نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچزاد بھائی اور جانثار صحابی حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تم کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو، تمہارا بال بیکا بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔ مکہ کے مشہور قبیلوں کے نامور بہادروں کی تلواریں تلواروں کا مقابلہ تھا۔ خطرناک سے خطرناک صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ ہر لمحہ جان جانے کا ڈر تھا۔ کافر پورے ساز و سامان اور اٹل ارادے کے ساتھ آئے تھے، مگر علی ابن ابی طالب ایمان و یقین کے پکے تھے۔ انہوں نے ذرہ برابر بھی پس و پیش نہ کیا۔ محمد رسول اللہ کے حکم کے بعد غور و فکر کرنا، عقل لڑانا اور انجام کے بارے میں سوچنا ایمان کی توہین ہے۔ خدا اور رسول کے ارشاد کے سامنے سر جھکانا بھی اسلام اور ایمان ہے۔ جس نے اطاعت میں عقل لڑائی تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور مصلحتوں کی ابھی تک وہ پوجا کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہایت اطمینان اور بے فکری کے ساتھ حضرت سرور کائنات کے بستر پر سو رہے تھے۔ حضور کے مکان کے باہر کفار قریش ننگی تلواریں لیے گھات میں بیٹھے تھے۔ ان کی پلک بھی آج نہ جھپکی تھی۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ محمد نے دروازے سے بس باہر قدم رکھا اور ہماری تلواریں ان پر برس پڑے۔ محمد آج بچ نہیں سکتے۔ یہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہم نے اب تک بہت ڈھیل دی ہے، مگر ابن عبداللہ اپنی بات سے نہ ہٹے۔ آخر کب تک اپنے معبودوں کی توہین گوارا کرتے رہیں؟ برداشت کی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ بنی ہاشم کے گھرانے میں آج صبح سویرے صف ماتم بچھی ہوگی۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کی جواں مرگی پر بھی اتنا درد انگیز ماتم نہ ہوا ہوگا۔ ہاشمی گھرانے کی عورتیں ماتم کریں گی کہ محمد تم بہت نیک آدمی تھے، عرب میں شاید تم جیسا نیک آدمی پیدا ہی نہ ہوا۔ اگر تم اپنی قوم کی مخالفت نہ کرتے تو یہ دن دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا۔ کفار قریش ان خام خیالیوں کے ساتھ ہی انتظار کی ساعتیں گزار رہے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی جاگتی ہوئی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے تھے۔ کافروں کو حضرت سرور کائنات کا جانا محسوس ہی نہ ہوا۔ خدا جس کو بچانا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی مل جل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ کی تدبیر کا توڑ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم جس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر طبعی خاصیت اور عادت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ چاہے تو ہر عادت کا توڑ ممکن ہے۔ اس کی قدرت پانی سے جلانے اور آگ سے بجھانے کا کام بھی لے سکتی ہے۔ انسانیت اور اس کے ارادے کیا ہیں؟ پانی کے بلبلے، سمندر کے جھاگ، اوس کی بوندیں، چھوئی موئی کا طلسم، عزائم کا بڑے سے بڑا قلعہ کسی خارجی یا داخلی جنبش سے آن کی آن میں غائب ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا کچھ اور ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ محاصرہ کرنے والوں کی موجودگی میں مکان سے باہر نکل کر تشریف لے گئے اور کسی کافر کو آپ کی پرچھائی بھی دکھائی نہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے چل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور اپنے ارادے اور حالات کی نوعیت سے مطلع فرمایا۔ ابو بکر نے کسی پس و پیش، ادنا تأمل اور ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر رفاقت کی حامی بھر لی۔ حضرت محمد کے ساتھ اس سفر میں رفاقت در حقیقت مصیبتوں اور خطروں میں کودنا اور موت کی آواز پر لبیک کہنا تھا۔
یہ کوئی تفریحی اور تجارتی سفر نہ تھا۔ اس سفر میں ہر قدم پر شدید سے شدید تر خطروں کے امکانات تھے۔ یہ جان کی بازی اور زندگی اور موت کا سودا تھا۔ صدیق اکبر کے ایمان کی قوت نے نفس کے وسوسوں اور اندیشوں کو ابھرنے ہی نہ دیا۔ صدیق کا ایمان خدا اور رسول کے حکم کے آگے چون چرا کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ صرف تسلیم، رضا، اطاعت، اتباع اور فرما برداری۔ یہ ایمان و یقین کا معاملہ تھا، تجارت نہ تھی جہاں ہر چیز سودے بازی کے پیمانے سے ناپی جاتی ہے۔ یقین نتیجے اور انجام سے بے پرواہ ہو کر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سر کو جھکنے کے بعد اٹھنے کی مہلت نہ ملے اور کسی دشمن کی تلوار کا ایک وار سر کو تن سے جدا کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ کا حکم سن کر یہ سوچا ہی نہیں کہ اس خطرناک رفاقت اور پرہول ہم سفری کا نتیجہ کیا ہوگا۔ صدیق اکبر نے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان، مال، عقل، فکر، ہوش و حواس اور دل و دماغ کے سب اللہ اور اس کے رسول کو سونپ دیے تھے۔ دین کے معاملے میں ذاتی رائے اور شخصی مصلحت اور انفرادی سوچ بچار کے لیے اب کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جلدی سفر کے لیے ضروری سامان جو اس نازک گھڑی میں میسر آ سکتا تھا درست کیا۔ ستون کی تھیلی کا منہ باندھنے کے لیے اجرت کی اور باندھنے میں کوئی چیز نہ ملی تو ابو بکر کی سعادت مند بیٹی اسما نے اپنا کمر بند کاٹ کر اس کے ٹکڑے سے یہ کام لیا، اور اس نیکی کی بدولت تاریخ اسلام میں ذات النطاقین یعنی 2 پٹیوں والی کے لقب کے ساتھ ابدی شہرت کی مالک ہو گئی۔ ستو، کھجور، پانی کی چھاگل اور ضرورت کی 2-4 چیزیں لینے کے بعد رات کی تنہائی میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر روانہ ہوئے۔ مکے کی گلیوں میں خاموشی طاری تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ بستی سے باہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو محبت کی نگاہوں سے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ مکہ چھٹ رہا تھا، وہی مکہ جس کی گلیوں میں محمد نے بچپن اور جوانی کی بہاریں دیکھی تھیں، وہی وطن آج ان کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ حب وطن محمد رسول اللہ کے قدموں سے لپٹ گئی کہ ام القریٰ کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اپنی برکتوں سے مکہ کو محروم نہ کرو۔ گلیاں، کوچے اور بازار کہہ رہے تھے کہ محمد، تمہارے نقش قدم ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں، جا رہے ہو تو ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اتنے مبارک قدم اب ہمیں کہاں میسر آئیں گے؟ اے امن و سلامتی کے پیغمبر، دیس چھوڑ کر پردیس نہ جا۔ غربت میں نہ جانے کوئی غمخواری کرے یا نہ کرے، یہاں تو اپنے لوگ ہیں، خون کا رشتہ بہت مضبوط ہے، غیروں کا اتنا لگاؤ نہیں ہو سکتا جتنا اپنوں کا ہے۔ کعبے کے در و بام پر افسردگی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی غمخوار اور محسن دوست بچھڑ رہا ہے۔ میزاب رحمت سے لے کر حتیم تک سب سوگوار تھے۔ بھیانک اور اندھیری رات، کہیں کہیں خطرناک موڑ، پتھروں کی دھاریں اور سنگریزوں کی نوکیں پائے مبارک میں چبھنے لگی تو خون نکل آیا۔ کئی موڑ اور اونچے نیچے مقام پر ٹھوکر لگتی تو زخمی پیروں کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، محمد رسول اللہ کو اپنے کاندھے پر چڑھا لیا۔ پتھروں کی تیز نوکیں صدیق اکبر کے پیروں کو لہو لہان کر رہی تھیں، مگر ابو بکر اس خیال سے کہ سرور دو عالم کو تکلیف نہ ہو، چوٹ کھا کر بھی ہلتے جلتے نہ تھے۔ وہ پتھروں کی نوکوں پر اس انداز سے چل رہے تھے جیسے کوئی پھولوں کی سیج پر چل رہا ہو۔ 5 میل کی مسافت کے بعد غار ثور آ گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور،
تھوڑی دیر باہر قیام فرمائیں، میں غار میں جا کر ابھی واپس آتا ہوں۔ غار ثور خطرناک جھاڑیوں میں مٹی، کنکروں اور پتھروں سے اٹا پڑا ہوا تھا۔ انتہائی بھیانک اور ڈراونا منظر تھا۔ نوکیلے پتھروں کی کالی کالی چٹانیں، سنگریزوں کے بے ترتیب ڈھیر، کہیں اونچا کہیں نیچا، دیواروں میں سوراخ۔ صدیق اکبر نے جلدی جلدی غار کو جھاڑ کر صاف کیا تاکہ زمین بیٹھنے کے قابل ہو جائے، پھر بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور رسول اللہ کو ستانے نہ پائے۔ غار میں ہر قدم پر سانپ، بچھو اور اسی قسم کے دوسرے جانوروں کا خطرہ تھا، مگر صدیق اپنے آقا محمد رسول اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اور اس سرشاری میں انہیں اپنی جان کی فکر اور تن بدن کا ہوش نہ تھا۔ جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا تو ابو بکر غار سے باہر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اندر چلنے کے لیے عرض کیا۔ حضور غار کے اندر تشریف لے گئے۔ صدیق ساتھ ساتھ تھے اور ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے کہ کسی اذیت کا ظہور اور خطرے کا وقوع نہ ہونے پائے۔ صدیق کا دل کہہ رہا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی اژدہا بھی نکل آیا تو اس کا پھن مٹھی میں لے کر مسل دوں گا، چاہے ایسا کرنے میں خود میری جان نہ رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ابو بکر کی جگہ اور کوئی دنیا پرست اور اغراض کا بندہ ہوتا تو مصلحتوں کی آڑ لے کر اپنے ساتھی کے لیے خطرہ مول ہی نہ لیتا۔ وہ کہتا، بھائی میں اور تم دونوں ایک ہی حالت میں ہیں، تم میری غمخواری کرو، میں تمہاری خبر گیری کرتا ہوں، مل جل کر کام چلے گا، تمام بار ایک ہی آدمی پر نہ ڈالا جائے گا۔ اگر وہ تنے تنہا سب کچھ بندوبست کر بھی لیتا تو ہزاروں احسان جتاتا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، اپنے احرام کو چھوڑ کر تمہارے واسطے آسانیاں اور سہولتیں مہیا کی، تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ان سوراخوں میں بچھو اور سانپ بھی ہو سکتے تھے، مگر میں نے تمہاری محبت میں کسی اذیت کی پرواہ ہی نہ کی۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق تھے، صحیح معنوں میں یار غار، بے غرض دوست، جانثار ساتھی، عقیدت مند رفیق سفر اور سرفروش غلام۔ انہوں نے داد و ستائش حاصل کرنے کے لیے یہ خدمت کی ہی نہ تھی، وہ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پشیمان اور نادم تھے کہ مجھ غریب سے ہائے کچھ نہ ہو سکا۔ محمد کی راہ میں تو یہ دیدہ دل بچھانے کے بعد بھی عقیدت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جس کی بدولت ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت ملی، اس کے احسان تو جان دینے کے بعد بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار کی خوشی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ منزل مقصود اب زیادہ دور نہیں رہی، یہاں تک کہ سحر کی روشنی ہو گئی، مگر محمد رسول اللہ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ کافروں کو فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، دھوپ نکل آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہی نہ ہوئے۔ وہ تو بہت اندھیرے سے کعبے جانے کے عادی ہیں، ان کی سحر خیزی تو سارے مکے میں مشہور ہے۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور محمد کی پیشانی کعبے کے صحن میں اپنے خدا کے آگے جھکی ہوتی ہے، شاید آنکھ نہ کھلی ہو ان کی۔ کسی کافر کے دل میں یہ خیال گزرا اور کوئی یہ سوچنے لگا کہ ہمارے محاصرے کی اطلاع پا کر محمد گھر میں چھپ رہے ہیں، چلو اندر چل کر دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے تھے اور جس غرض کی خاطر تمام رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزاری ہے، اسے پورا کر کے رہیں گے، ہم ناکام نہیں لوٹ سکتے۔ گھر میں پہنچتے ہیں تو حضرت محمد کے بستر پر حضرت علی ابن ابی طالب کو پا کر انہیں بہت غصہ آیا اور ظالموں نے حضرت علی کو پکڑ کر خوب مارا۔ محمد ابن عبداللہ ہم سب کی آنکھ میں خاک جھونک کر صاف نکل گئے، ایک قریشی نے کہا، اور تمام کافروں نے سر ہلایا کہ تم تو ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہو۔ کافر جھنجھلا کر اپنی تلواروں کو دیکھتے
کہ یہ جوہروار تیغیں یوں ہی رہ گئیں، کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا ہو گیا؟ ارمان جی کے جی میں رہ گئے۔ ایک آدھ معرکہ آرائی کے بعد ایسا ہو جاتا تو ہم صبر کر لیتے کہ ہمیں تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع تو ملا، مگر یہاں کسی کی تلوار نے چھوا تک نہیں اور وہ صحیح سلامت چلے گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی تلاش شروع ہوئی۔ آپ کی تلاش میں گھوڑے دوڑائے گئے، ناقہ سوار بھی روانہ ہوئے، کچھ لوگ پیدل ہی چل پڑے۔ خیال تھا کہ محمد رسول اللہ مکہ سے دور نہ گئے ہوں گے۔ اگر تیزی کے ساتھ تلاش کیا جائے تو سراغ لگنا مشکل نہیں ہے۔ مکہ کے قریب کی تمام جھاڑیاں، آس پاس کے نخلستان اور راستے چھان مارے، مگر پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ کفار غار ثور کے ٹھیک دروازے پر جا پہنچے۔ سب سے پہلے ان کی ہلچل سنائی دی، پھر ان کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بہت فکر اور غم لاحق ہوا کہ کہیں یہ صفاق غار میں نہ چلے آئیں۔ باہر آنے جانے کا ایک یہی راستہ ہے، ہم کہیں جا بھی نہ سکیں گے۔ دشمن بالکل سر پر تھے، فطری طور پر تشویش ہونی ہی چاہیے تھی۔ حضرت ابوبکر کو اپنے سے زیادہ ذات رسالت معاب کی فکر تھی کہ دشمنوں کے منہ میں خاک، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن اسی وقت وحی نازل فرمائی، اور وحی کے یہ الفاظ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی کہ ڈرو مت، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خود زبان نبوت سن کر ابو بکر کے دل کو ڈھارس بندھی، تشویش اطمینان سے بدلی اور اضطراب کی جگہ سکون حاصل ہو گیا۔ غم جاتا رہا، فکر دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے نے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، صدیق کے جلتے ہوئے دل پر تسکین کا ٹھنڈا اور مرہم رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کی بشارت نے امید میں جان ڈال دی، اور صدیق اکبر کو یقین ہو گیا کہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا کی تائید و معاونت ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ کفار قریش الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ ان کے ذہن میں اس بات کا خطرہ بھی نہ گزرا کہ اس غار میں، جس کا دہانہ خود گھاس سے ڈھکا ہوا ہے، کوئی گیا بھی ہے۔ 3 دن تک سرور کائنات اور جناب صدیق اکبر غار ثور میں چھپے رہے۔ جب رات کی تاریکی اچھی طرح پھیل جاتی تو اسماء بنت ابی بکر اپنے گھر سے روٹیاں لے کر روانہ ہوتی اور نہایت احتیاط اور کمال رازداری کے ساتھ غار ثور میں توشہ پہنچا کر یہ فرض انجام دیتی۔ کافروں کو شبہ بھی ہو جاتا تو ان کی جان کی خیر نہ تھی۔ جان کا معاملہ تھا آخر، مگر یہ صدیق اکبر اور رسول اللہ کی یار غار کی بیٹی تھی۔ سعادت گویا ان کو وراثت میں ملی تھی۔ رسول اللہ کی خاطر انہوں نے کسی خطرے کی پرواہ ہی نہ کی۔ ایمان نے ان کے دل کو قوی اور بے خوف بنا دیا تھا۔ غار ثور سے روانہ ہونے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ اگر اضطراب اور عجرت میں کوئی بات ظہور میں آتی تو نہ جانے کیا حالات پیش آ جاتے۔ موقع کی نزاکت کچھ احتیاط اور سوچ وچار کی محتاج تھی، اس لیے قریش کی نقل و حرکت اور ان کے ارادوں کی باخبری ضروری تھی۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کے ہر رہنے والے کو ظاہری اسباب و وسائل ہر حال میں استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ یہاں اللہ کی مشیت اور قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کا استعمال کرنا اور وسائل کی تلاش اہل ایمان کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ شہر والوں کی نگاہوں سے چھپ کر غار میں آتے اور اہل مکہ کے حالات سنا کر چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ جو حضرت عائشہ کے بھائی کا غلام تھا، بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ عامر وہاں اپنی بکریاں لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ضرورت کے موافق دودھ لے لیتے تھے۔ پھر وہ بکریوں کے نقش قدم راستے سے مٹا دیتا کہ کہیں اس کھوج پر قریش غار ثور تک نہ آ جائیں۔ انتہائی رازداری اور شدید ترین احتیاط کی ضرورت تھی۔
پورے 2 دن اور کامل 3 راتیں اس عالم میں گزر گئیں۔ کفار قریش جستجو سے غافل نہ تھے، ان کے آدمی سراغ لگا رہے تھے۔ آخر چوتھی رات کو حضرت ابو بکر کے گھر سے 2 فربا اور تیز رفتار اونٹنیاں آ گئیں۔ ایک اونٹنی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق سوار ہوئے، اور دوسری اونٹنی عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط کے حصے میں آئی۔ عبداللہ کو راستہ بتانے کے لیے انہوں نے ملازم رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے نے جو خدمات ہجرت نبوی کے سلسلے میں انجام دی ہیں، ان پر تاریخ فخر کرتی ہے۔ باپ، بیٹی، بیٹا اور غلام سبھی نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق بارگاہ رسالت میں اپنی نیاز بندی اور عقیدت کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ خانوادہ صدیق کے اس احسان کو مسلمان فراموش نہیں کر سکتے۔